رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ ہم تمام کو اس رمضان المبارک کے بابرکت ایام عبادتوں کے ساتھ روزے اور اسی طریقے سے دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے ساتھ انجام دینے کی توفیق بخشی۔ الحمدللہ جمعیت علماء میسور کی ایک بہت ہی شاندار اور اہم پہل کہ جس کے ذریعے سے آپ روزانہ تراویح کے بعد رات 10 بجے رمضان سے متعلق مسائل، فضائل، احکامات سماعت فرما رہے ہیں، اور اب تک شہر اور بیرون شہر کے اکابر علماء سے رمضان کے فضائل، تراویح کے فضائل، تراویح کے مسائل، روزے کا مقصد، روزے کے آداب، ان جیسے اہم عناوین پر آپ حضرات بیانات سماعت فرما چکے ہیں۔ رمضان کے فضائل کے ساتھ ساتھ رمضان سے متعلق مسائل بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ کسی بھی عبادت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی کوئی بھی عبادت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ کام، میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے، تو اس کے لیے 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اخلاص کا خیال رکھے، ریاکاری کو، نام و نمود کو، دکھاوے کو پاس بھی نہ آنے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرے۔ اور اسی طریقے سے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس عبادت کو اسی طریقے پر انجام دے جس طریقے سے شریعت نے اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مسائل کے مطابق عمل کرنے کو اپنے لیے ضروری اور لازم قرار دے، علماء سے مسائل معلوم کر کے، مسائل کا علم حاصل کر کے اس عبادت کو انجام دے۔ اگر کوئی عبادت آدمی کتنے ہی اخلاص کے ساتھ کرے، لیکن وہ عبادت کا طریقہ اگر اس نے صحیح نہیں کیا ہے، مسائل کے مطابق اگر اس عبادت کو نہیں کیا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کتنا بھی کسی عبادت کو مسائل کے مطابق انجام دے، اس کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کو یاد کر کے ان تمام چیزوں کو بروئے کار لانے کا اپنے آپ کو پابند بنا لے، لیکن اس کے اندر اگر اخلاص نہ ہو، تو اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز اور وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی ہے کہ روزے کے اندر چاہے کتنا بھی اخلاص ہو، لیکن مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے اگر ہمارے روزے کے اندر خرابی آ گئی، فساد آ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا عمل ہم نے روزے کے درمیان کر لیا کہ جو روزے کے درمیان کرنا جائز نہیں تھا، اگرچہ ہمیں مسئلے کا علم نہ ہو، لیکن اگر اخلاص چاہے کتنا بھی ہوگا، وہ مسئلے کے خلاف اگر ہم نے عمل کر لیا، تو ایسی صورت میں روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے رمضان کے ان ایام کو، اپنے ان روزوں کو، عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول بنانے کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ مسائل کا علم بھی ضروری ہے۔ روزے کے بہت سے مسائل ہیں، صرف ایک نشست میں یا ایک مجلس میں ان تمام مسائل کا احاطہ کرنا تو دشوار ہے۔ البتہ آج آپ حضرات کے، آپ سامعین کی خدمت میں چند ایسے مسائل بیان کرنے مقصود ہیں کہ جن کے سلسلے میں عام طور پر غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لوگ اس کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کا حکم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عوام میں مشہور ہے کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
تو گویا کہ روزے کے مسائل میں جو غلط فہمیاں عوام کے اندر رائج ہیں، آج کی اس مجلس میں مختصر طور پر ان کا ازالہ یعنی ان کو درست کرنا مقصود ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، روزے کے مسائل میں جو غلطیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے روزے کی نیت۔ روزے کی نیت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ سب سے پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ روزے کی نیت کا زبان سے ادا کرنا کسی مخصوص زبان میں مخصوص الفاظ کے ساتھ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی نیت کی ایک دعا جو لوگوں میں مشہور ہے، اور بعض مساجد میں بھی فجر کی نماز کے بعد امام صاحب کی زبانی اس کو پڑھایا جاتا ہے، اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ تو اس دعا کا پڑھنا، ان الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان الفاظ کو نہیں پڑھا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے کی نیت کے لیے کوئی متعین الفاظ شریعت میں موجود نہیں ہے، کوئی متعین دعا موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، بہتر ہے، لیکن اس دعا کا پڑھنا یا اس جیسی کسی اور دعا کا پڑھنا یا کسی اور زبان میں متعین الفاظ کا روزے کی نیت کے لیے اپنی زبان سے ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو دعا پڑھائی جاتی ہے، اس کا ثبوت بھی کسی حدیث سے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث سے ثابت یہ کوئی دعا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ حدیث سے ثابت کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ عربی کے چند الفاظ ہیں کہ جس کے اندر روزے کی نیت بھی آ گئی ہے، اور اس کے اندر اپنے روزے کی قبولیت کے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا بھی کی گئی ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھ لیتا ہے تو بہتر ہے اور جائز ہے، لیکن پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدمی اپنے دل کے اندر یہ سوچ لے کہ میرا روزہ ہے، میں روزہ رکھوں گا یا میں روزہ رکھ رہا ہوں اور میں روزے سے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے سوچنے سے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یا وہ اگر صبح میں اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، تو اس کا اٹھنا اور سحری کرنا یہ خود روزے کی نیت ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے ہی کے ارادے سے آدمی صبح کو اٹھ کر سحری کھاتا ہے۔ تو کوئی ایسا کام کرنا جو روزے دار ہی کیا کرتے ہیں، سحری وغیرہ کھانا، یا اپنے دل میں سوچ لینا، یہ نیت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ روزے کی نیت کے لیے کوئی متعین دعا نہیں ہے، کوئی متعین الفاظ نہیں ہیں۔ دوسری غلط فہمی نیت سے متعلق یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی نیت کا وقت صرف صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے صبح صادق سے پہلے نہیں اٹھ سکا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، بعد میں اس کی آنکھ کھلی، تو ہٹا کٹا صحت مند تندرست ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزے کی نیت کا وقت چونکہ نکل گیا، اب ہمارا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ رمضان کی عظیم عبادت روزے جیسی عبادت سے اور فرضیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت نصف النہار تک رہتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب تک کا جو پورا دن کا وقت ہے، اس کے آدھے وقت تک یعنی نصف النہار تک رمضان کے روزے کی ہم نیت کر سکتے ہیں اور ارادہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ زوال تک نیت کرنا جائز ہے، تو اس کو بھی یاد رکھیں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ زوال تک رمضان کے روزے کی نیت کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آخری وقت نصف النہار تک ہی رہتا ہے۔ اب اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ نصف النہار کیا ہوتا ہے، نصف النہار کسے کہتے ہیں۔ تو نصف النہار یہ عربی کا لفظ ہے۔ نصف النہار کا معنی ہے دن کا آدھا حصہ۔ کیا مطلب ہے نصف النہار کا؟ کہ دن جو شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور ختم جو ہوتا ہے وہ غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب تک کا جتنا وقت ہے، جتنے گھنٹے ہیں، اس کا آدھا وقت اور آدھا حصہ یہ نصف النہار کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل 4:45 بجے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور پھر ادھر 6:40 یا یوں کہہ لیجئے کہ 6:45 پر افطار کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو صبح کے 4:45 سے لے کر شام کو 6:45 تک کا جو یہ دن کا وقت ہے، یہ پورا روزے کا وقت ہے، یہ پورا نہار ہے، دن ہے۔ اگر اس کو بالکل آدھا کیا جائے، پورا اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ 14 گھنٹے بنتے ہیں۔
تو 14 گھنٹوں کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 7 گھنٹے، گویا کہ 4:45 بجے سے لے کر جو نیکسٹ 7 آورس ہیں، 7 گھنٹے ہیں، وہ 7 گھنٹے گویا کہ نصف النہار ہیں، اور ان 7 گھنٹوں تک ہم روزے کی نیت اگر نہیں کر سکے ہیں تو 7 گھنٹوں تک کر سکتے ہیں، گویا کہ 11:45 بجے تک، مثال آج کا جو وقت چل رہا ہے اس حساب سے ہم نصف النہار 11:45 بجے تک تقریباً اپنے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور نصف النہار کا وقت گزر جانے کے بعد پھر جو ہے روزے کی نیت نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی آدمی سحری کے وقت میں اٹھ نہیں پایا، نیند کا غلبہ تھا یا کسی دوائی کی وجہ سے بے ہوشی اس کے اوپر طاری تھی یا کوئی اور وجہ تھی، یا وہ کشمکش میں تھا کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، لیکن نصف النہار کا وقت ہونے سے پہلے وہ اپنی نیت میں کانفیڈنس میں آ گیا اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں جو ہے روزہ رکھ لوں گا، شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے کچھ کھایا یا پیا نہ ہو۔ نصف النہار تک وہ صرف نیت کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نصف النہار تک کھا سکتا ہے۔ صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بھوکا ہی ہے، لیکن اس نے ابھی روزے کی نیت نہیں کی تھی، وہ کشمکش میں تھا کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ پھر اگر وہ نصف النہار سے پہلے روزہ رکھنا چاہے، نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی جو آپ کو نیت سے متعلق بتائی گئی۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں۔ تیسری غلط فہمی روزے سے متعلق جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کسی بیماری کی وجہ سے الٹی آنے سے، قے آنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صحیح اور درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اور دل کے متلانے کی وجہ سے خود بخود قے ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہو جاتی ہے، وہ قے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، کسی بھی صورت میں خود بخود قے کے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ قے ہونے سے روزہ کب ٹوٹتا ہے اس کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آدمی نے اپنے ارادے سے جان بوجھ کر خود اس نے اپنے حلق میں انگلی وغیرہ ڈال کر قے کی ہو، اور وہ قے بھی منہ بھر کر کی ہو۔ یعنی 2 شرطیں ہیں روزہ ٹوٹنے کے لیے قے سے۔ ایک تو یہ کہ قے اس نے جان بوجھ کر اپنے ارادے، اپنے عمل سے کی ہو، اور وہ قے منہ بھر کر ہوئی ہو، تب جا کر قے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ خود بخود بیماری کی وجہ سے اگر کسی آدمی کو قے ہو جائے تو وہ قے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے لوگوں کو روزے سے متعلق ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، کوئی آدمی سو رہا تھا، نیند کی حالت میں تھا، اور نیند کی حالت میں اس کے اوپر خود بخود غسل واجب ہو گیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اس سے ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو ہمارا روزہ نہیں رہا، تو روزہ رکھ کر کیا فائدہ۔ یاد رکھیں کہ احتلام سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی آدمی پر غسل واجب ہوا ہو اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے ارادے کی وجہ سے، اور اس نے مثال کے طور پر حقوق زوجیت کو رمضان میں ادا کر لیا، یا غسل واجب ہونے کی اپنے ارادے، اپنے عمل کی، اپنے اختیار کی کوئی شکل ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نیند میں اگر کسی آدمی کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آدمی کو جب بھی وہ اٹھے اور اسے اس بات کا احساس ہو کہ میرے اوپر غسل فرض ہوا ہے، وہ غسل کر لے اور اپنے روزے کو اسی طریقے سے برقرار رکھے، اس کو کنٹینیو رکھے۔ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی روزے سے متعلق جو لوگوں کے اندر ہے وہ سحری کھانے کو لے کر ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مساجد سے اذانوں کی آواز نہیں آتی اس وقت تک ہم جو ہے سحری کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ سحری کے ختم ہونے کا، سحری کے وقت کے ختم ہونے کا اذان کے شروع ہونے کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ سحری کا وقت صبح صادق کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت شروع ہوا گویا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور اذان کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق کے وقت کے شروع ہونے کے بعد اذان کا وقت ہوتا ہے۔ گویا کہ
صبح صادق کے بعد اگر کسی مسجد میں بھی اذان لگتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا. ختم ہونے کے بعد چونکہ فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا اس وجہ سے اذان دی جا رہی ہے. روزے کھانے کا جو ہے وہ سحری کھانے کا بالکل وقت نہیں تھا. دوران اذان کے شروع ہونے کے بعد اگر کسی آدمی نے بھی کھایا پیا ہے، چاہے ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے یاد رکھیں کہ اذان کے ہونے کا، اذان کی آواز آنے کا ہرگز انتظار نہ کریں. بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ اذان ہوتی رہتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں جب تک اذان ختم نہیں ہوتی اور مؤذن اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے نہیں کہتے، اس وقت تک ہم پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پیتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کسی اپنی مسجد میں اگر اذان کی آواز آ رہی تھی، اذان مکمل ہو گئی تو کان لگا کر دوسری مساجد کے اذان کی آوازوں کو سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد سے آواز آ رہی ہے، ابھی فلاں مسجد میں اذان لگ رہی ہے، چلو کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں. دیکھیے اس سے آپ کا روزہ ہرگز نہیں ہوتا ہے، اور صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کے آپ کو اس سے کوئی فائدہ، کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے. اذان کی آواز کا آپ اپنے سحری کو ختم کرنے کے لیے انتظار نہ کریں، بلکہ اوقات کا خیال رکھیں اور نقشہ اوقات الصلاح اپنے پاس رکھیں. آج کل سہولت ہے، رمضان کے کیلنڈر اپنے شہر کے علماء کرام نے جو ہے بنائے ہوئے ہیں، تو اپنے شہر کے رمضان کے جو کیلنڈر ہیں ان کیلنڈر میں اوقات کو معلوم کر کے احتیاطاً اس سے بھی 2-4 منٹ پہلے ہی اپنی سحری کو جو ہے ختم کر دیں، کھانا پینا بند کر دیں. اور آخری حد جو ہے وہ صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہے. صبح صادق کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر 10 سیکنڈ بھی اگر آپ نے کھا لیا، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا تو اب آپ کا روزہ جو ہے صحیح نہیں ہوگا. اسی طریقے سے لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو خون نکل آئے، کسی کو زخم ہو گیا، چوٹ لگ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، جسم کے کسی حصے سے خون نکل آیا اور خون نکل کر بہنے لگا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہے روزے کے مسائل سے متعلق، کہ ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. اس سلسلے میں صحیح اور درست بات یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکل جاتا ہے، نکل کر بہہ جاتا ہے، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا اور جو ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. کسی کو چوٹ لگ جائے، خون بہہ جائے، وہ اپنے خون کو صاف کر لے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. خون کی جب بات آئی تو اس سے کچھ اور بھی مسائل روزے کے متعلق ہیں، میں مختصر اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی خون ٹیسٹ کرواتا ہے شوگر کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تو روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا بھی جائز ہے. اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہاں تک کہ روزے کی حالت میں خون لینا اور اپنا خون کسی کو دینا بھی جائز ہے. رمضان میں آپ روزے سے ہیں، کسی دوست کو، رشتہ دار کو خون کی ضرورت پڑی، آپ کا بلڈ گروپ اس سے میچ کرتا ہے، میل کھاتا ہے، اور جو ہے ضرورت پڑ رہی ہے، سخت ضرورت لاحق ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، آپ اس کی زندگی بچا سکتے ہیں. آپ جو ہے اپنا خون دے کر اس کے مرض کو دور کرنے میں معاونت کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں. آپ نے روزے کی حالت میں اگر اپنا خون دے دیا تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، اگر کوئی آدمی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اگر وہ خون دے گا تو یقین ہے کہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی، روزہ باقی رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور روزہ توڑنے پر وہ مجبور ہو جائے گا. یا اگر مجبور نہیں بھی ہوا، اگر وہ روزہ رکھے گا بھی تو بہت زیادہ پریشانی، کمزوری، ضعف اس کے اندر آ جائے گا. ایسا اگر شخص ہے تو ایسے شخص کے لیے خون دینا پھر جو ہے صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود اس کا روزہ خطرے کے اندر ہو جائے گا اور روزہ ٹوٹنے کی نوبت جو ہے اس کی آ سکتی ہے. لیکن اگر اس طریقے کی سچویشن، اس طریقے کی حالت نہیں ہے، آپ نے خون دے دیا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے آپ کو ضرورت پڑ گئی، خدا نخواستہ کسی دوسرے آدمی نے آپ کو خون دیا اور آپ روزے کی حالت میں تھے، دوسرے انسان کا خون آپ کے جسم میں چڑھایا گیا، تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے اور روزہ صحیح ہو جاتا ہے. روزہ نہیں ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ وہی روزہ ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اس کو باقی رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں
انجیکشن لگوانے کو بعض لوگ ناجائز سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے علاج کے طور پر، دوا کے طور پر کوئی آدمی انجیکشن لگوانا چاہے تو لگوا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب کہ افطار کرنا یعنی روزہ توڑنا کسی چیز کا کھانا یا تو صورتاً پایا جائے یا معناً پایا جائے۔ صورت کے اعتبار سے کہ آدمی اپنے منہ سے کسی چیز کو اپنے پیٹ میں نگل لے، چاہے وہ کوئی غذا ہو، چاہے وہ کوئی دوا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جسے کھایا پیا نہیں جاتا، کوئی پتھر ہی کیوں نہ ہو، کوئی لوہے کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اپنے منہ کے ذریعے سے اگر اس نے حلق میں اتار لیا کسی بھی چیز کو تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، صورتاً افطار پائے جانے کی وجہ سے، روزہ توڑنا پائے جانے کی وجہ سے، اور معناً یعنی معناً افطار پائے جانے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی معناً افطار کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے تو اس نے کسی چیز کو نہیں کھایا اور اپنے حلق سے اندر نہیں اتارا، لیکن منفذ اصلیہ یعنی کسی چیز کے آدمی کے پیٹ میں داخل ہونے کے لیے قدرتی طور پر اللہ نے جو سوراخ رکھے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مقعد ہے، سرین ہے، یا اسی طریقے سے ناک ہے یا کان وغیرہ ہے، اگر ان جگہوں سے کوئی چیز جوف میں یعنی پیٹ کے اندر جو ہے وہ چلی جائے اور اس سے اس کو افادہ ہو، فائدہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ معنوی طور پر افطار کے معنی، روزہ توڑنے کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جن شکلوں میں صورتاً بھی افطار نہیں پائی جاتی، معناً بھی افطار نہیں پایا جاتا، روزہ توڑنا صورت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، دونوں طریقے سے نہیں پایا جاتا، یعنی نہ تو کوئی چیز آدمی اپنے منہ سے اپنے حلق میں اتارتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز منفذ اصلیہ سے ڈائریکٹ اس کے پیٹ کے اندر، جوف بطن کے اندر جاتی ہے، بلکہ وہ دوا یا کوئی اور چیز رگوں کے ذریعے سے یا مسامات کے ذریعے سے اندر جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ کچھ تھوڑی سی وضاحت تھی جو آپ کے سامنے کر دی گئی، لیکن انجیکشن لگوانے میں یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی ہیں، صورتاً افطار بھی نہیں پائی جاتی، معناً افطار بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کے سمجھنے کے لیے گویا کہ کچھ علم سے ہماری وابستگی ہونا اور اسی طریقے سے روزے کے مسائل اور اسی طریقے سے دینی مسائل سے کچھ ہمارا تعلق ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی تفصیلات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو بس اتنا یاد رکھیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ چاہے انجیکشن ہم اپنی کھال میں لگوائیں یا گوشت میں لگوائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے اور شوگر کے مریض انسولین لیتے ہیں، پیٹ میں انسولین لیتے ہیں اور پیٹ کے چمڑے میں وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انسولین روزے کی حالت میں شوگر کا مریض لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی آدمی کو کتا کاٹ لے تو پیٹ میں کچھ انجیکشن لگائے جاتے ہیں، پیٹ کے گوشت میں، وہ بھی جو ہے اگر لگوائیں روزے کی حالت میں کسی کو ضرورت پیش آ جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ جو طاقت اور قوت اور انرجی حاصل کرنے کے لیے ہی لگوائے جاتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کھانے پینے سے بھوک کی تکلیف، کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے جو بھوک اور پیاس کی تکلیف ہو رہی ہے، انجیکشن میں کچھ ایسی دوائی، کوئی ایسا کیمیکل ہے جو وہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ دوائی انجیکشن کے ذریعے سے لے رہا ہے، تو چونکہ یہ چیز روزے کے مقصد کے بالکل خلاف ہے، اس لیے ایسا کرنا مکروہ ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر کبھی انسان کو ضرورت پڑ جائے بیماری کی وجہ سے تو وہ ڈرپس بھی چڑھوا سکتا ہے، گلوکوز بھی چڑھوا سکتا ہے، مگر جب کہ اس کی سخت ضرورت ہو اور آدمی بیمار ہو گیا ہو، مریض ہو گیا ہو، کمزور ہو گیا ہو، لیکن بلا وجہ، بلا کسی ضرورت کے، محض اپنی سستی کو اتارنے کے لیے یا جو تھوڑا بہت اس کے اندر جو ہے
گویا کہ تھکن ہے یا بھوک کا احساس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آدمی ڈرپس لگوا رہا ہے تو پھر ایسا کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی انجیکشن لیتا ہے، انسولین لیتا ہے، ڈرپس چڑھواتا ہے تو پھر ضرورت کے موقع پر ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی روزے سے متعلق یہ ہے کہ بعض لوگ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسواک کی اور اس کا ذائقہ، اس کی کڑواہٹ اگر منہ کے اندر آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ روزے کی حالت میں جتنا چاہے مسواک کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کڑوی لکڑی ہے نیم وغیرہ کی اور مسواک کرنے کی صورت میں اس نیم کا مزہ اور ذائقہ آپ کو کڑواپن کچھ محسوس بھی ہوتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسواک کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو ٹوتھ پیسٹ کیا جاتا ہے، برش ہم کرتے ہیں پیسٹ لگا کر، وہ اکثر چونکہ اتنے ذائقے دار اور تیز ان کا ذائقہ ہوتا ہے کہ پورے منہ میں اس کی ٹھنڈک پھیل جاتی ہے اور ایک الگ سا اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء اکرام نے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے جبکہ پیسٹ کا کوئی ذرہ، کوئی حصہ حلق میں نہ اترے۔ اور اگر پیسٹ ہم نے کیا اور وہ پیسٹ کے ذرات اور پیسٹ جو ہے ہمارے حلق سے نیچے اتر گیا، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اور ہمیں یقین ہو گیا کہ حلق کے اندر چلا گیا ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر حلق کے اندر نہیں گیا تب ایسی صورت میں روزہ مکروہ ہوگا۔ اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے پیسٹ وغیرہ کرنے کو چونکہ روز عادت ہوتی ہے تو روزے کی حالت میں بھی فجر کے بعد کبھی سوئے 9-10 بجے اٹھے تو پیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل تھے جن میں عام ابتلا ہوتا ہے، لوگ اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور اس سے متعلق غلط فہمیاں عوام کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے جمعیت علماء میسور کے یوٹیوب چینل کے توسط سے کچھ مسائل روزے سے متعلق، کچھ غلط فہمیاں جو لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں اس کی وضاحت کی گئی ہے اور درست مسئلے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی مسائل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان میں کی جانے والی ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے اور ہماری ہر عبادت کو اخلاص کے ساتھ اور مسائل کے جانکاری کے ساتھ شریعت مطہرہ کے صحیح اور درست طریقے کے مطابق ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔